إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رواہ البخاری. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، عموماً رمضان المبارک آتے ہی رمضان کے فضائل، مسائل اور بہت سے موضوعات پر کہا جا سکتا ہے، اور رمضان خود ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں انسانیت کی اور بندوں کی تربیت ہوتی ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سحری کی فضیلت اور اس کے آداب کے تعلق سے چند باتیں رکھیں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی روزے کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو وہاں یہ کہتا ہے تمہارا روزہ شروع کب سے ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے بندو کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ کالے دھاگے میں سے سفید دھاگا واضح ہو جائے. یہ کیا مطلب ہے کالے دھاگے اور سفید دھاگے کا؟ یہ معنی حضرت عدی ابن حاتم کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے کالا ایک دھاگا رکھا، سفید ایک دھاگا رکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا یا رسول اللہ، یہ کالا دھاگے اور سفید دھاگے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کالے دھاگے کا مطلب وہ وقت ہے جس میں تم سحری کھاتے ہو. سفید دھاگے کا مطلب ہے جبکہ فجر صادق طلوع ہوتی ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سمجھایا. اور ہم نے حدیث پڑھی، حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جب اذان دے تو کھاؤ اور پیو. کب تک کھاؤ پیو؟ یہاں تک کہ ایک نابینا مؤذن تھے عہد رسالت میں جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. تو آپ نے فرمایا بلال جب اذان دے تو کھانا پینا شروع کرو، سحری کی اذان. جیسے ہی اذان ختم ہو جائے اور ابن مکتوم فجر کی اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو. معزز حاضرین، اسلام کا نظام تربیت بڑا انوکھا اور عمدہ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں کتنے کنکر اتنے شنکر والی بات ہے. مختلف مذاہب میں روزوں کا تصور ہے. یہ ہندو مت میں، سکھ مت میں، عیسائیوں میں روزے کا جو تصور آیا نا، انہوں نے اصل میں اسلام کو کاپی کیا ہے. ورنہ تو کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے جو ہے روزے کی بات بتائی ہو. چنانچہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اسلام نے روزے کا جو مقصد بیان کیا اور اسلام نے جسمانی تربیت سے بڑھ کر روحانی تربیت پر جو زور دیا نا، وہ روزے کا مقصد دنیا کی کسی مذہب میں نہیں پا سکتے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کچھ مذاہب میں ایسا ہے صرف کھانا پینا نہیں چاہیے. کچھ لوگ پیتے کھاتے نہیں.
کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کھارا کھاتے ہیں، میٹھا نہیں کھاتے، بہرحال کھاتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے جیسے ہی فجر صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت سے تمہارا کھانا پینا، خواہشات، حرام چیزیں بند ہوئی تو کب تک بند ہو جائیں گی؟ یہاں تک کہ جو ہے سورج غروب ہو جائے۔ معزز حاضرین، روزہ ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے، یہ عبادت صرف اس امت پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ معزز حاضرین، حضرت داؤد ایک نبی گزرے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ داؤد کیسے روزہ رکھتے تھے؟ انہ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ان کا ہمیشہ وہی کا معمول تھا۔ معزز حاضرین، آپ سوچیں گے روزہ رکھ کے ہم مشقت میں پڑتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، اسلام نے روزہ، زکوٰۃ، حج جتنی عبادت کے جو ہے کرنے کا مومنین کو اور بندوں کو حکم دیا اس میں مشقت نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے آسانی ہے۔ اللہ روزے کا حکم جہاں دیتا ہے وہاں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے مومنوں کی جماعت، اے قرآن پڑھنے والوں، روزے کی فرضیت سے تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، روزے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سحری سے ہوتا ہے۔ یہ سحری کا جو لفظ ہے اصل میں عربی لفظ ہے۔ آپ دیکھیں گے السحر عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا رات کو 3 حصوں میں بانٹو، رات کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ یہ جو رات کا تیسرا حصہ آتا ہے تقریباً 3:30 بجے سے لے کر 4:45 بجے تک، سمجھیے یہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو السحر کہتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ علمی نکتہ علماء کے لیے بڑا بہترین ہے، عربی زبان میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ یہ سحر کا لفظ رات کے آخری حصے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سحر جادو کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ جادو اس وقت کرتے ہیں جبکہ پوری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، اندھیرے میں جا کے گھاٹی وغیرہ ڈال کے کہیں چھپا دیتے ہیں، لہٰذا دن کے اجالے میں کوئی جادو نہیں کرتا، اکثر رات کے آخری حصے میں جبکہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں ایسے وقت میں جادو کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، صبح کا وقت، رات کا آخری حصہ بڑا بہترین حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے ایک وصیہ بیان کیا والمستغفرین بالاسحار۔ کیا کرتا ہے مومن بندہ؟ جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے ایسے وقت میں وہ اٹھتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رات کے 3 حصے بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، نیک لوگ رات میں سوتے تو صبح کے الارم پہ نہیں اٹھتے تھے بلکہ وہ رات کے 3 حصے کرتے، رات کے آخری میں حصے میں اٹھ کر اپنے گناہوں پہ روتے، استغفار کرتے، اللہ کو مناتے اور بغیر ریاکاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے۔ معزز حاضرین، سحری کے وقت میں جب ہم بیدار ہوتے ہیں نا، یہ وہ مبارک وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ کتنا بابرکت وقت ہے، چنانچہ بخاری کی روایت ہے ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا رب ہر رات کو اترتا ہے، صرف رمضان کی بات نہیں، ہر رات کو اترتا ہے، عرش سے اترتا، کہاں اترتا ہے؟ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں آ کر کیا اعلان کرتا ہے؟ ایک ایک جملے کو سنو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میری مخلوق میں کون ایسا ہے جو اپنے آنکھوں سے نیند کو جھاڑ کر میرے سے مانگے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من یسألنی فاعطیہ، کون میرے سے مانگتا ہے میں اس کو دے دوں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کون ہے ایسا جو پوری میری مخلوق سوئی ہوئی ہو ایسے وقت میں اٹھ کر اپنے رب کو جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے گناہوں پر مغفرت چاہتا ہے، میں اسے معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، سحری یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ جیسے ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے،
یہ وقت مبارک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بابرکت ذات دنیاوی آسمان پر آتی ہے، اور ایسے وقت میں کھائے جانے والا کھانا بھی بابرکت ہے۔ آپ دیکھو، رمضان بابرکت مہینہ، قرآن بابرکت کتاب، اس کو اتارنے والی ذات بابرکت جو دنیاوی آسمان پر آتی ہے، ایسے وقت میں کھائے جانے والا کھانا بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی کی طرف مومنوں کی توجہ دلائی۔ معزز حاضرین، جب ہم سحری کے لیے کھاتے ہیں تو اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک فجر طلوع ہوتی ہے جس کا نام ہے فجر کاذب۔ آپ نے اس کی علامت بیان فرمایا، دمبے کی بھیڑیے کی طرح آسمان میں تم دیکھو گے، یہ سحری کی علامت ہے۔ معزز حاضرین، سحری کی کیا اہمیت تھی؟ جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے بیان فرمایا، سحری کی اہمیت سے واقف کرانے صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ سال بھر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سحری کی اذان ہوا کرتی تھی، اور آج بھی جہاں سحری کی اذان ہوتی ہے گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو بلال کے اس احسان کو کیا امت بھلا سکتی ہے؟ نیند کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں چھوڑ کے مسجد کو آنا اور لوگوں کو بتانا، لوگوں سحری کا وقت ہو چکا ہے، اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ مکمل طور پر روزہ رکھ لے۔ معزز حاضرین، سحری کو آپ معمولی مت سمجھو، اس وقت کو معمولی مت سمجھو، اس کے تعلق سے 10 صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ ان 10 حدیثوں کو بیان کر کے اس کے بعد علماء کی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سحری کھاؤ اور سحری کرو، اس لیے کہ سحری کھانا بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں سحری کھانا واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ سحری کھانا مستحب ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے سحری کھانا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں بغیر سحری کے روزے کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر سحری کے لگاتار 2-3 دن کا روزہ رکھنا میری خاصیت ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے عمر بن عاص، تمہارے روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے اور تمہارے روزے کی انتہا افطار سے ہوتی ہے، غروب شمس سے ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے عمر بن عاص کو کہا، صبح سحری کر کے روزہ رکھو اور شام میں افطار کرو۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی سحری کھانا چاہیے، دوسری بات یہ بتائی سحری کھانا باعث خیر و برکت ہے۔ آج امت مسلمہ کی بڑی خراب صورتحال یہ ہے، آج ہماری ہر چیز سے برکت کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہماری زندگی سے برکت کا خاتمہ، ہمارے وقت سے برکت کا خاتمہ، ہمارے اولاد میں، زوجات میں، مال میں اولاد کا خاتمہ۔ اور جو برکت کیسے ہوگی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں؟ سحری کھانا برکت کا ذریعہ ہے، تو علماء نے برکت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو کہا شرعی برکت۔ شرعی برکت کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے نا تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے اٹھ کر اپنی آنکھوں پر سے نیند کے آثار کو بھگاتے تھے۔ لہٰذا جب بھی اٹھو اپنے ہاتھوں کے ذریعے آنکھوں کے اوپر پھیرو تاکہ نیند کے آثار مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ نیند کو انسان قربان کرتا ہے بندے مومن، اور اس کے بعد اٹھتا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی نیت، آنکھ کھولے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر سحری کھائیں گے نا، آپ کا یہ اٹھنا، آپ کا آنکھوں پر ہاتھوں کو پھیرنا، اتباع سنت کی نیت سے اٹھنا، اور اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا، یہ کوئی عادت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کب ہوگی؟ جب ہم صحیح نیت سے اٹھیں۔ معزز حاضرین، ایک تو شرعی برکت ہے، یہ برکت کا صبح کا وقت ہے، ایسے وقت میں کھایا جانے والا کھانا بڑا بابرکت ہوتا ہے، ایک تو برکت یہ۔ دوسرا بدنی برکت،
ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک وقت میں آپ صبح میں ناشتہ نہ کرو، 11 بجے بھوک لگ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیسے ہے، صبح سویرے 5 بجے اندھیرے میں کھانا کھا لیتے ہیں، رات میں 14 گھنٹے کے بعد ہم روزہ کھولتے ہیں۔ یہ سحری میں ایسی برکت ہے، دن بھر روزے دار کو مکمل طور پر چست رکھتی ہے۔ ایک وقت کا ناشتہ چھوڑو، ہم دوبارہ یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ روزے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، بدنی برکت۔ یہ برکت جو ہے یہ بدن کو قوت دیتی ہے، روزے دار کے لیے طاقت دیتی ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنے والے کے جسم میں اس کے خون میں جو شوگر کی مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں شوگر انسان کو چاہیے، اگر شوگر کی مقدار کم ہو جائے تو فوراً وہ ہلاکت کے ذریعے تک بھی جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، دوسری حدیث سنیے سحری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا برکت کا ذریعہ ہے، اور آپ نے فرمایا فلا تدعوا، اے مومن مردو عورتوں سحری کو نہ چھوڑو، یہ بہت برکت کا ذریعہ ہے تمہارے لیے، 11 مہینوں میں ایک مرتبہ تمہیں ملتا ہے نا، اس آفر کو مکمل طور پر مت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھونٹ پانی کے ذریعے ہی سحری کرو، لیکن یہ گھونٹ پانی دن بھر تمہارے لیے چستی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک گھونٹ پانی برکت کے وقت میں اگر پی لو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر تمہیں مکمل طور پر چست رکھے گا۔ اتنا ہی نہیں معزز حاضرین، سحری کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، آسمان سے اس کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ سحری کرنے اٹھو، برکت کا ذریعہ ہے ایک تو یہ، لیکن سحری میں دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ بندے مومن کے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت ہی نہیں بلکہ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق کیا کرتی ہے، سحری کرنے والوں کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اللہ کی رحمت، دوسری جو ہے نورانی مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، ہم گنہگار بندوں کے حق میں، سحری کرنے والوں کے حق میں مکمل طور پر رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی سحری کے وقت اٹھے، اگرچہ اسے پیٹ بھرا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اسے کھانا اچھا نہ لگتا ہو، لیکن پھر بھی ایک گھونٹ پانی بھی اس کے لیے مکمل طور پر جو ہے دن بھر چست رہنے کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ معزز حاضرین، آگے اور بڑھیے، سحری کے تعلق سے تیسری حدیث، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی جماعت، ہمارے روزوں یہود و نصارہ کے روزوں میں بڑا ایک جوہری فرق ہے۔ وہ کیا؟ یہ کرسچن اور یہود جب روزہ رکھتے تو سحری نہیں کرتے، تم کیا کرو، روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور یاد رکھو وہ لوگ سحری نہیں کرتے، تم سحری کرو۔ ٹھیک ہے، بندہ اس حدیث پر عمل کرے گا تو کیا ثواب ملے گا؟ علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا جو حکم دیا نا، اس مخالفت کا بھی ثواب ملے گا۔ مثلا کیسے؟ یہودی چپل میں نماز نہیں پڑھتے، جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے فرمایا کبھی تم کو کہیں مسجد میں نہیں تو نہیں ہو سکتا، کبھی قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، ایسے وقت میں جوتوں میں نماز پڑھ کر ان کی مخالفت کرو۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے ہم مخالفت کریں۔ اگر ہم جو ہے سحری کریں گے تو ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو ہے فرق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی حدیث، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کے وقت بلایا اور آ کر کیا فرمایا، کہا اے عرباد ادھر آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھو سحری کا وقت کتنا ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا، لیکن قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر 1.25 گھنٹے میں بھی اپنی صحابہ کا کتنا خیال کرتے تھے۔ لہٰذا معلوم ہوا یہ رمضان کا مہینہ
دوسروں کے دکھ درد کو، ہمدردی کو، غمخاری کی صفت کو پیدا کرنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی سحری کرنے دسترخوان پہ بیٹھے، عرباز وہاں آئے تو آپ نے فرمایا اے عرباز تم آؤ کھانے کی طرف، یہ مبارک کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اہل علم کے لیے اس میں اور ایک بڑا نقطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے لیے لنچ کا لفظ استعمال فرمایا، غور سے سنیے، سحری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا چونکہ فجر سے پہلے وہ کھاتا ہے، دوپہر کے وقت میں سحری کا کھایا ہوا کھانا دوپہر کے وقت چونکہ اس کو چست رکھتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لنچ کا نام دے رہے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے نا، اگر آپ کو سحری کرانے کا، افطار کرانے کا موقع ملے تو ایسے وقت میں بخیلی نہ کرو۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، 5ویں حدیث مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سحری کو لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے؟ بغیر سحری کے روزہ رہنے کی عادت مت ڈالو، جہاں تک ہو سکے سحری کرو، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک کھانا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی سب سے بہترین سحری اس کی کھجور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مومن کی سحری مختصر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو برکت 3 چیزوں میں ہے، ایک تو جمعیت و جماعت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سحری کی طرف توجہ دو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس حال میں کہ آپ سحری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے صحابی، یہ میرے دسترخوان پر جو رکھا ہے نا بڑا بابرکت کھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ کھانا دیا ہے۔ معزز حاضرین، 9ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کرو اگرچہ یہ گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 9-10 حدیثیں بیان کر کے علماء نے اس حدیث کی شرح میں بڑی اچھی باتیں لکھی۔ کیا لکھی؟ سحری کا فائدہ کیا ہے۔ ایک بندہ جب صبح سویرے اٹھ کر اندھیرے میں نیند کو جھاڑ کے، نیند کو قربان کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر سحری کھاتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ دن بھر انشاءاللہ میں حرام کاری سے دور رہوں گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ۔ اور اسی طریقے سے صبح میں اپنے پیٹ کو بھر کر گویا وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے پروردگار دن بھر پیٹ میں جو خواہشات پیدا ہوں گے ان خواہشات سے مکمل طور پر میں مقابلہ کروں گا۔ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے اس کھانے پر۔ آپ نے فرمایا روزے دار جب روزہ ہوتا ہے نا اس کے منہ سے خوشبو آتی۔ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آدمی دوسرے دنوں میں بھوکا رہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، رمضان کا موقع بھوکا رہے تو جو خوشبو آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بندے نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑا، بندے نے میری خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑا۔ علماء لکھتے ہیں انسان کا معدہ اگر رمضان میں خالی ہو جائے اس سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ معزز حاضرین، سحری کھانے کی ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم سحری کھا کر موج مستی کریں گے؟ کیا ہم سحری کھا کر ویلنگ کریں گے جیسے نوجوان کرتے ہیں؟ نہیں۔ سحری کھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سحری کھانے کا مقصد اور نیت یہ ہونا چاہیے بندہ رب سے کہتا ہے رب یہ میں سحری کھا کر نماز فجر کو جاؤں گا انشاءاللہ، یہ سحری کھا کر نماز ظہر پڑھوں گا، نماز عصر مغرب، حتیٰ کہ افطار کرنے کے بعد اگرچہ میرا پیٹ بھرا کیوں نہ ہو لیکن میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر تراویح کی نماز پڑھوں گا۔ تو یہ کھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بندہ مدد لیتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سحری کے بعد نوجوان کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، سونے والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ کبھی یہ مسلم نوجوان کی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، سحری کے بارے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ یہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے ویسے یہ سحری روزے کا مقدمہ ہے، جہاں سے آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سحری کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں سحری مکمل خیر کا نام ہے۔ سحری میں اور اس وقت میں اور اس وقت کے کھائے
کھائے جانے میں رتی برابر بھی برائی نہیں ہے. سحری پوری جو ہے بھلائی کا نام ہے، برکت ہے، اتباع سنت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، سحری کے وقت میں اور ایک چیز پر ہمیں غور کرنا ہوگا، وہ کیا؟ صدقہ و خیرات کرنے کی عادت. اگر اس وقت میں آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، سحری کا کھانا دے کر اسے بھیجو. اور رات کی تاریکی میں اگر تم جو ہے کیا صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ تبارک و تعالی چھپا کر صدقہ کرنے کی وجہ سے تم کو قیامت کے دن اسی صدقے کے سائے میں کھڑا کرے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، سحری کے وقت میں جو فوائد ملتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر. ہم کیا کرتے ہیں؟ سحری کو ہم نے گویا ایک عادت سمجھ لیا ہے. میرے سامنے ہٹ ہے، میرے سامنے دہی ہے، میرے سامنے فلاں ہے فلاں ہے. نہیں، سحری عادت نہیں بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر کرو. دسترخوان پر بیٹھے ہو، ابھی کھانا پکا نہیں ہے، اپنی زبان کو حرکت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. معزز حاضرین، یہ سحری کا وقت معمولی وقت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آسمان پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جب سحری کو اٹھو 10 منٹ پہلے اٹھو. جب تمہاری بیوی سو رہی ہو، تمہارے بچے سو رہے ہوں، پوری مخلوق سو رہی ہو، ایسے وقت میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو. تنہائی میں اپنے گناہوں پر یاد کر کے رو. اور یاد رکھو یہ بات، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، اگر ہم نے سحری کے وقت میں اور تہجد کی جو اس میں لذت ہے اور اس وقت گناہوں میں رونے کا جو مزہ ہے، اگر ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ اگر ہم نے اس کو چکھ لیا، زندگی میں کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. معزز حاضرین، ہم نے گویا اس کو جو ہے چکھا نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. معزز حاضرین، اور ایک بات، دعا قبول ہونے کا وقت تو ہے ہی، اور ایک فائدہ لکھا ہے سحری کا. فرمایا فرض روزے کے لیے رات میں نیت کرنا چاہیے. اگر کسی نے رات میں نیت کیے بغیر سو گیا، سحری میں اٹھ کر وہ اپنے فرض روزے کے لیے نیت بھی کر سکتا ہے. یہ سحری کا بڑا فائدہ ہے. معزز حاضرین، سحری کے آداب اور کیا فوائد ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، جیسے ہم نے کہا، سحری میں جب انسان بیدار ہوتا ہے نا، عادت کے طور پر نہیں، جب وہ بیدار ہوتا ہے اسے سوچنا چاہیے ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے اٹھتے تھے، میں اسی لیے اٹھ رہا ہوں. مومن کا بیدار ہونا خود عبادت ہے، اور اس وقت اتباع سنت کی نیت سے کھانا بھی مکمل طور پر جو ہے باعث اجر و ثواب ہے. معزز حاضرین، سحری رکھ کر روزہ کھانا، سحری رکھ کر کے روزہ رکھنا افضل ہے. یہ الگ بات ہے، رات میں کبھی دیر سے سوئے، آنکھ لگ گئی، وہ بات الگ ہے. لیکن سحری کر کے روزہ رکھنا افضل ہے. جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں آیا، اگر تم میں سے کوئی بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرے، اور سحری کے وقت بچوں کو بھی بیدار کرو. بتاؤ، یہ بڑا مبارک وقت ہے. اس وقت کھائے جانے والی غذا بھی بڑی بابرکت ہے. معزز حاضرین، سحری کے آداب میں اور ایک ادب علماء نے لکھا. کیا لکھا؟ سحری کے آداب میں ایک ادب یہ ہے، جیسے ہی سحری کا وقت شروع ہو جائے تو اذان دی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں اذان کو چھوڑ کر لوگوں کو اٹھانے کے لیے لوگوں نے غیر شرعی وسائل اپنا لیے. کیا نقارہ بجایا جاتا ہے، سیرن بجایا جاتا ہے، باجے والے آتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. سحری کی اذان دونا آج ہمارے امت مسلمہ کا بڑا برا حال ہے. اگر مسجد کی مینارے سے سحری کی اذان ہوتی ہے تو اس کو فتنے کا نام دیا جاتا ہے. یہ قوالی پڑھنا، باجے بجانا اور سیرن بجانا، گھنٹی بجانا، یہ کیا کوئی شرعی چیز ہے؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کو اٹھانے کا جو صحیح طریقہ تھا اس کو اپناؤ. اگر ہم نے اس کو فتنے کا نام دے کر دوسری چیزوں کو اپنایا تو مکمل طور پر امت فتنے میں پڑ سکتی ہے. معزز حاضرین، ہماری عبادت مکمل طور پر سنجیدہ ہے. اذان کا موقع آیا، نماز کو کیسے جمع کرنا چاہیے، یہ مدینے میں واقعہ پیش آیا. بعض لوگوں نے کہا آگ لگائی جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ پنگی بجائی جائے، بعض لوگوں نے کہا گھنٹی بجائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیوں کی عادت ہے، یہ عیسائیوں کی عادت ہے، یہ غیروں کی عادت ہے. ہماری اسلامی عبادت کا طریقہ ایک دم منفرد اور ممتاز ہونا چاہیے. اسی دن خواب میں دیکھا ایک صحابی نے اذان کو فوراً چادر گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ایک فرشتہ مجھے اذان سکھانے آیا، آپ دیکھ
دیکھو اسلامی عبادت میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کا جو طریقہ ہے یہ دنیا کے کسی مذہب میں پا نہیں سکتے آپ. اس طرف توجہ دو. اور معزز حاضرین، سب سے بڑی خراب بات ہے یہ نقرہ بجانے والے، یہ سیرن بجانے والے اور یہ باجا بجانے والے، قواریاں بجانے والے اور لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے والے ہی روزہ نہیں رکھتے. یہ ہمارے معاشرے کی بڑی خراب بات ہے. یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو ماننا ہی پڑے گا. ایسا نوجوان جو روزہ نہیں رکھتا، ایسے لوگ لوگوں کو سحری کے لیے اٹھاتے ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے سحری کے طور پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا مذہب ایک سنجیدہ مذہب ہے. ہماری سحری سنجیدہ، ہماری افطاری سنجیدہ، ہماری ہر چیز سنجیدہ ہونا چاہیے. لہذا رمضان کا احترام کرو. روزہ رکھے بغیر روزہ داروں کو تکلیف دینا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے سحری کے آداب میں اور ایک ادب ہے سحری میں تاخیر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ افطار میں جلدی کرو، سحری میں لیٹ کرو. اللہ اکبر! کتنا ہمارا اسلام مذہب دین کتنا رحمت والا مذہب ہے. دیکھو اللہ کی نبی نے فرمایا امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ جو ہے افطار میں جلدی کرتی رہے گی، اور سحری میں تاخیر کرو. سوال یہاں یہ ہے افطار میں جلدی کر کے سحری میں تاخیر کیوں کی گئی؟ اگر شریعت الٹے بھی اس کو کر سکتی تھی، سحری میں جلدی کر کے افطار میں تاخیر کرتی. اسلام انسانی نفس کا بڑا خیال کرتا. آخری وقت تک کھاؤ، تم کوئی بات نہیں، آخری وقت تک کھاؤ، لیکن جب افطار کرنے کا مسئلہ تو جلد کھا لو. اس سے بڑھ کر کیا دنیا والوں کے لیے اور کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام بولتے سحری کھا کے ہم نماز پڑھنے جاتے تو سحری کے درمیان نماز فجر کے درمیان 50 آیتیں پڑھنے کا مکمل طور پر گیپ ہوتا تھا. اتنا مکمل گیپ ہونا چاہیے. لیکن اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسلام دین رحمت ہے نا، اس نے یہ کہا کہ سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو. لیکن آج لوگوں نے احتیاط کے نام پر کیا کیا؟ تقریباً جو ہے 4:40 پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 4:15 پہلے ہی مائک پر اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سحری ختم کرو، سحری ختم کرو. ان اعلان کرنے والوں سے ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اسلام دین رحمت ہے نا، اس کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے اسلام کو دین زحمت بنا کر کیوں پیش کرتے ہو؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک سحری کھانے کا حکم دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس تنگ کو تنگ کرنے والے؟ اسلام میں تنگی نہیں ہے، اور ہماری شریعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ہماری شریعت تنگی کو ختم کرنے آئی ہے. لہذا سحری آخر تک کھاؤ، جب اذان ہو جائے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو روک لو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے سحری میں کھاتے ہوئے کھانے کے ساتھ عبادت اور دعا کا بھی مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے سحری کے ادب میں اور ایک ادب لکھا ہے صالح فضل حفظہ اللہ نے، بڑا اچھی بات لکھی ہے، اور آج کے دور میں تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سحری مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے. اللہ کے نبی کھجور کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں اے مومنوں سحری کو مختصر ہونا چاہیے. انواع و اقسام کے کھانے پینے، میٹھا پان، یہ وہ سب لا کے رکھ لے، پیٹ بھر کے کھانے سے روزے کا مقصد ہرگز حاصل نہیں ہوگا. جو آدمی سحری میں پیٹ بھر کے کھا لے گا، نماز فجر اس کے لیے بھاری، سوئے گا نماز فجر اس کے لیے بھاری ہو جائے گی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجور کھاتے تھے. اس کا کیا فائدہ؟ چھوٹی سی غذا لیکن بڑی طاقتور. ایک چیز. دوسرا، یہ کھجور جو ہوتا ہے نا معدے کے لیے بڑا ہلکا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو سحری میں گوشت کا سالن کھا لیا 3 بجے ڈکار آتی ہے. اتنا زیادہ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مختصر کھاؤ تاکہ مستی ہمارے جسم میں نہ، اتنا کم کھاؤ. اسی لیے لوگوں نے کہا ہمارے دل کی اصلاح 5 چیزوں میں ہے، اس میں سے ایک چیز جو ہے کم کھانا ہے. معزز حاضرین، کھانے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ. کھانے سے مکمل طور پر یہ کرو. اور سحری کے فوائد میں ایک فائدہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، سحری کرنے سے نماز فجر کی پابندی ہوتی ہے. کیسے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سحری کر لیا فوراً گھر میں سے. یاد رکھو بے نمازی کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا.
اگر آپ سحری کر لیے، نماز فجر پڑھے بغیر سو گئے، آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے پہلے اسلام میں نماز فرض ہے۔ آپ روزہ رکھیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا روزہ قیامت کے دن آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ معزز حاضرین، آپ سحری کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی جذب شکر سے کھاؤ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، سحری ختم ہونے سے پہلے حرام چیزوں کی وجہ سے اپنی سحری کو غلط مت بناؤ۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بیڑی پی لیتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سگریٹ پی لیتے ہیں۔ بھلا بتاؤ تم نے رمضان کا کیا حق ادا کیا؟ رمضان کا جو میں مقصد کیا سمجھا؟ اسی طریقے سے مدرسہ اور یہ غلطی ہوتی ہے وہ یہ، کچھ لوگ آدھی رات میں 12 بجے کھا کے سو جاتے ہیں، یہی ہمارا روزہ ہے۔ یاد رکھو، روزہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کا تمہیں گناہ ملے گا، اور اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جاؤ گے۔ معزز حاضرین، ایک دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سحری کا وقت بڑا مبارک وقت ہے، جیسے ہم نے کہا ایک سحری کھانے سے 10-15 پہلے میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو نا، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیے جاؤ گے، تو اس کا مکمل طور پر اہتمام کریں۔ سلف اس وقت میں بڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں خود آیا، اللہ کے نبی تہجد کو اٹھتے، تہجد پڑھتے، جب سحری کا وقت ختم ہونے جاتا اپنی ماں عائشہ کو اٹھاتے، عائشہ بولتے وطر کا وقت ہے، وطر پڑھ لو، لہٰذا سحری کے وقت خود اٹھو، اپنے بیوی کو بیدار کرو اور دونوں مل کر جو ہے تہجد کا اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں کہا سحری کا وقت بڑا مبارک وقت ہے، ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے، اپنے غلام نافع سے کہتے، اے نافع، جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے مجھے مکمل طور پر وقت دے دینا۔ تہجد کا اہتمام کرتے، استغفار کرتے رہتے، بیٹھتے آرام سے اللہ تعالیٰ کی اذکار میں بیٹھتے رہتے، جیسے ہی اذان ہوتی مکمل طور پر اپنے آپ کو یہ کر لیتے۔ اور آج کے خطبے کی آخری بات، یہ سحری کا بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور دعائیں سنتا ہے، لیکن ایسے وقت میں امت مسلمہ کے وہ بدبخت نوجوان جو اللہ کی اس وقت میں نافرمانی کرتے ہیں، بلا بتاؤ ایسے وقت میں جب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، اپنے گناہوں پر رونے کا وقت ہے، اگر ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ فلم دیکھتا رہے، چاٹنگ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔ بہرحال خطبہ تھوڑا طویل ہوا، یہی ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اس خطبے کے ذریعے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اسلام کا نظام تربیت بڑا ہی عمدہ ہے، اسلام کے نزدیک عبادت بڑی ہی سنجیدہ ہے۔ ہماری سحری کو، ہماری افطار کو، ہماری ساری عبادتوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا سحری کا وقت بڑا مبارک وقت ہے، اہل کتاب جو ہے سحری نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں فرمایا مومن اس وقت اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے اس خطبے میں بیان فرمایا، جب تم دسترخوان پر بیٹھ کر سحری کھاتے ہو نا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، تو سحری کو نہ چھوڑو، 2 بجے کھا کر سحری کی جو ہے بے عزتی نہ کرو۔ ہم نے آپ کے سامنے کہا سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنا چاہیے، لہٰذا احتیاط کے طور پر 10-15 منٹ اعلان کر کے لوگوں کے لیے زحمت نہ بنو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اور جو ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے، لوگوں آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی بات آج خطبے میں آئی ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سحری کے مبارک وقت میں جب تو دنیاوی آسمان پر آتا ہے اس وقت اٹھ کر عبادت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، تلاوت قرآن کرنے، اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار رمضان کے ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ پروردگار غفلت والی زندگی سے ہمیں بیدار فرما۔ امت میں جو نوجوان رمضان کا جو احترام نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کا احترام کرنے اور روزوں کی مکمل طور پر جو ہے توفیق عطا فرما۔ آخری میں ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ سحری کا جو وقت آتا ہے اس میں عموماً عورتیں پورا وقت جو ہے کچن میں گزار دیتی ہیں، لہٰذا اپنی عورتوں پر بھی رحم کرو، ان کو بھی عبادت کرنے کا جو ہے مکمل طور پر موقع دو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔